اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نبی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی سے کامیابی کے راستوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس کے بارے میں دنیا کے بارے میں آپ سے تذکرہ کر رہے تھے کہ کسی بہت عظیم ہستی نے کہا کہ دنیا کو برتو، دنیا پہ امیر بنو، دنیا کے حاکم بنو، دنیا کے رہبر بنو، رہنما بنو، لوگوں کو گائیڈ کرو، لیکن دنیا کے اسیر نہ بنو۔ نعمتوں کو استعمال کرو اس لیے کہ وہ تمہارے بنانے والے نے تمہارے ہی لیے بنائی ہیں، اپنے اشرف المخلوقات انسان کے لیے تخلیق کی ہیں، تمہارے کام میں آنے والے جانوروں کے لیے، تمہارے لیے بنیادی طور پہ تمہارے لیے بنائی ہیں۔ لیکن اگر ان نعمتوں کے اسیر بن جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا تمہیں اپنے سامنے جھکا لے گی، دنیا تمہارا ماتھا اپنے سامنے جھکائے گی۔ تم صرف اللہ کی عبادت کے لیے تخلیق کیے گئے ہو۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے آگے سرنڈر کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کو پہچانو، اس کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ اور اسی لیے دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ دیکھو، دنیا دار عمل ہے۔ دنیا نے پیٹھ پھیر کر اپنے رخصت ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور منزل عقبہ نے سامنے آ کر اپنی آمد سے آگاہ کر دیا ہے۔ آج دن تیاری کا ہے اور کل دوڑ کا ہوگا۔ جس کی طرف آگے بڑھنا ہے وہ تو جنت ہے، اور جہاں کچھ اشخاص اپنے اعمال کی بدولت بلا اختیار پہنچ جائیں گے وہ دوزخ ہے۔ کیا موت سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ اور کیا اس روز مصیبت کے آنے سے پہلے عمل خیر کرنے والا ایک بھی نہیں ہے؟ تم امیدوں کے دور میں ہو، یعنی امید کر رہے ہو ہر چیز کی، جس کے پیچھے موت کا ہنگام ہے۔ تو جو شخص موت سے پہلے ان امیدوں کے دنوں میں عمل کر لیتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے سود مند ہوتا ہے اور موت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یعنی کہ جو اپنے اس دنیا میں رہ کر بہترین عمل کو انجام دیتا ہے، عمل صالح کو انجام دیتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے، لوگوں سے محبت کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، عزت کے ساتھ اس دنیا میں رہتا ہے اور لوگوں کی عزت کرتا ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نیک اعمال انجام دیے ہیں، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے آگے سرنڈر کرتا ہے، تو وہ موت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو لوگوں کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے جیتا ہے، وہ ہمیشہ اس کا نام باقی رہتا ہے۔ موت آ بھی جائے تو اس کا نام ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور جو لوگ موت سے قبل زمانہ امید اور آرزوؤں میں کوتاہیاں کرتا ہے وہ عمل کے اعتبار سے نقصان رسیدہ رہتا ہے۔ موت اس کے لیے پیغام ضرر لے کر آتی ہے۔ لہٰذا جس طرح اس وقت جب ناگوار حالات کا اندیشہ ہو نیک اعمال میں منہمک ہوتے ہو، ویسے ہی اس وقت بھی نیک عمل کرو جبکہ مستقبل کے آثار مسرت افزا محسوس ہو رہے ہوں۔ یعنی کہ آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس جاب ہے، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس اچھی سواری ہے، آپ کے پاس اچھی فیملی ہے، اس وقت بھی آپ شکر خدا کریں کہ یہ نعمتیں سب اس کی دی ہوئی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو نیکی اور صلاح اور تقوی کے ساتھ استعمال کریں تو یہاں سے جائیں گے بھی تو خوشحال جائیں گے کہ ہم نے واقعی اچھی زندگی گزاری ہے، اور اللہ رب العزت بھی آپ کو بنانے والا بھی آپ کو بنا کے خوش ہوگا کہ کتنی اچھی زندگی گزار کے میرے پاس آیا ہے، ہمیشہ نام بھی باقی رہے گا۔ اور اچھے وقتوں میں اللہ کو یاد کرنے والے، اچھے وقتوں میں
جب انسان خوشیوں کے ہنڈولے میں جھول رہا ہوتا ہے، خوشیوں کے جھولے میں جھول رہا ہوتا ہے، اس وقت نیک عمل کرنا اور اس وقت اللہ کو یاد رکھنا، یہ بہت بڑے لوگوں کی صفات ہے۔ مصیبت میں تو ہر شخص اللہ کو یاد کر لیتا ہے، مصیبتوں میں تو ہر وقت اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے اور کسی سے لو نہیں لگاتا ہے انسان، وہ صرف اپنے بنانے والے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری نعمتیں اس کو مل رہی ہوں، اور یہ دیکھیے یہ دونوں چیزیں آزمائش ہیں، کبھی کبھی مشکلات آتی ہیں وہ بھی آزمائش ہوتی ہیں، اور اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو ہمیشہ جس وقت اللہ کی طرف سے بہت سی نعمتیں آ رہی ہوں تو اس وقت شکر پروردگار کریں، اس وقت زیادہ نیکیوں میں منہمک رہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے پھر موقع نہ ملے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، اللہ کے بندوں کے لیے کام کریں، ان کو کھانا کھلانے میں، ان کو جو بھی آپ کی استطاعت ہو۔ اگر آپ کے پاس دولت نہیں بھی ہے لیکن آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور صحت دی ہے، تو صرف ہاتھ پیروں سے خدمت کریں، آپ لوگوں کی مدد کریں، تو اس طرح سے بھی نیک اعمال آپ کے لکھے جائیں گے اور آپ کو کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ لیکن اگر دولت ہے تو پھر دولت سے بھی ظاہر ہے آپ بہت سارے نیک کام کر سکتے ہیں۔ تو جب مقصد یہ ہے کہ دنیا میں رہ رہے ہیں، اگر آزمائش آ جائے تو بھی نہ گھبرائیں، اور اس وقت بھی اللہ کی بندگی کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اور اگر آپ خوشیوں کے جھولے میں جھول رہے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں برس رہی ہیں آپ کے اوپر، تو بھی اللہ کو نہ بھولیں اور اللہ کے لیے، اس کے بندوں کے لیے کام کریں، تو آپ دنیا میں گویا کہ کامیابی اور کامرانی کی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ کہا جنت ہی ایک ایسی چیز نظر آتی ہے جس کا طلبگار سویا ہوا ہے، اور جہنم میں ایسی شے دکھائی دیتی ہے جس سے دور بھاگنے والا خواب غفلت میں محو ہے۔ یعنی کہ ہم چاہتے تو ہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، کسی بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، اس میں ہر ایک میں قیامت کا تصور بھی ہے، جنت اور دوزخ کا تصور بھی ہے، اعمال کی حساب دہی کا تصور بھی ہے، دوبارہ زندگی کے بعد اٹھنے کا تصور بھی ہے۔ سب ہر ایک جو دین اللہ کی طرف سے جو پیغمبر لے کے آئے ان سب میں یہ تصور ہے، ہر ایک میں جنت کا تصور ہے، ہر ایک میں دوزخ کا تصور ہے۔ لیکن بزرگوں نے کتنی زبردست بات کی ہے، کہا کہ جنت ہی ایسی چیز ہے جس کا طلبگار سویا ہوا ہے، یعنی وہ کوئی عمل نہیں کر رہا، حالانکہ وہ ہے اس کے ذہن میں کہ جنت میں جانا ہے، لیکن وہ سو رہا ہے، کوئی عمل کے میدان میں آگے نہیں ہے۔ اور جہنم میں ایسی شے دکھائی دیتی ہے کہ جس سے دور بھاگنا، اگر ہمیں کوئی خدا نخواستہ کہے، بتائے کہ بھئی تم جہنم میں جانے والے ہو، اس آگ میں جلنے والے ہو، یا ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی آتش فشاں پھٹنے والا ہوتا ہے تو گورنمنٹ لوگوں کو ریسکیو کرتی ہے، تو کون ایسا ہے وہ کہے گا نہیں میں تو یہیں رہوں گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ آگ سے کس لیے بچتے ہیں؟ تاکہ وہ جلا نہ دے۔ لیکن خواب غفلت، اگر کوئی سو رہا ہے اور اس کو جھنجھوڑا جائے کہ بھئی یہاں پہ آتش فشاں پھٹنے والا ہے، یا یہاں پہ تمہارے گھر میں آگ لگ رہی ہے، تو پھر بھی وہ سوتا رہے گا؟ نہیں، اللہ کے رہبروں نے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے کتنی بار انسان کو جگانے کی کوشش کی، دیکھو جہنم تمہاری طاق میں ہے، دیکھو آگ ہوگی، دیکھو جلنا ہوگا، لیکن سو رہے ہیں، خواب غفلت میں محو ہیں۔ جو حق سے فائدہ نہیں اٹھاتا اسے باطل کا نقصان اور ضرر اٹھانا پڑے گا۔ جس کو ہدایت ثابت قدم نہ رکھے اسے گمراہی ہلاکت کی طرف کھینچ لے جائے گی۔ یعنی کہ ہدایت آ رہی ہے، مسلسل ہدایت آتی رہی، اللہ تعالیٰ نے ہادی بھیجے، کتنے نیک انسان تھے جنہوں نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ انسان کر نہ سکے، انہوں نے کر کے بتایا کہ دیکھو ہماری زندگیوں کی طرف دیکھو، کتنی مشکلات انہوں نے اٹھائیں لیکن انسانوں کو ہدایت کی۔ اور یہ نہیں کہ صرف یہ اللہ نے پورے ناس کے لیے ہے، پورے انسانوں کے لیے ہدایت بھیجی ہے۔ اگر کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے کرے، نہیں کرنا چاہتا ہے نہیں کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ نے کوئی پابندی نہیں کی کہ نہیں فلاں انسان جو ہے نا اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ پوری انسانیت کے لیے اللہ نے جتنی کتابیں بھیجی، پوری انسانیت کے لیے، آخری کتاب بھیجی تو اس میں بھی انسانوں سے خطاب ہے، پورے انسانوں سے، کہیں پہ کوئی خاص تخصیص نہیں کی گئی ہے۔
تو وہ آئے, ہدایت دی انہوں نے, لیکن جو ہدایت پہ ثابت قدم نہیں رہے اور نہ رہنا چاہتے, وہ دنیا کے طلبگار ہیں, دنیا کے آگے سرنڈر کر دیا, تو دنیا میں نے بھی ان کو لپیٹ لپاٹ کے آخر اس جگہ پہ پہنچا دیا جو سب سے زیادہ ہلاکت اور گمراہی کی جگہ تھی. ہمارے بزرگواروں نے کہا تمہیں کوچ کا حکم مل چکا ہے اور زاد راہ کا پتہ دیا جا چکا ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ ہر انسان کو دنیا کی ازلی اور ابدی حقیقت, جو کہ ہر انسان کو پتہ ہے, دنیا کی ہر حقیقت جو ہے کبھی سچی ہوتی ہے, کبھی آپ انسان اس میں غلطی کا پہلو نکال لیتے ہیں کہ بھی نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کوئی انسان ڈینائی نہیں کر سکتا, کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ نہیں ہے, اور وہ ہے موت. ہر انسان چاہے وہ 100 سال کا بھی ہو جائے لیکن آخر اسے موت آنی ہے, چاہے وہ فرعون ہو, نمرود ہو, صدام ہو یا کوئی بھی اور انسان ہو, موت ہر ایک کے لیے برحق ہے, موت ہر ایک کو آنی ہے. انبیاء, مرسلین, حضرت عیسیٰ, موسیٰ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کوئی نہیں بچ سکا اس سے. تو ہم اور ہماری ہستی کیا ہے کہ ہم بچ جائیں گے, لیکن ہم سوئے پڑے. تو کہا کہ کوچ کا حکم مل چکا ہے, ہر ایک کو پتہ ہے جانا ہے, اور یہ بھی نہیں پتا کہ کب جانا ہے. زاد راہ کا پتہ بھی دیا جا چکا ہے کہ بھئی اچھے اعمال لے کے جاؤ گے, کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی, اور اگر برے اعمال لے کے جاؤ گے تو ظاہر ہے کہ کیا ہوگا. کہا کہ 2 چیزوں کا خطرہ ہے. جتنے بھی ہدایت کرنے والے ہیں عظیم انسان, جب وہ بار بار آپ سے خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک خواہشات کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ. یعنی انسان زندگی ختم ہوتی جاتی ہے لیکن خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں. جیسے کہا نا کہ جتنا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس میں زندگی کی خواہشیں اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے کہ بھئی اور جیوں اور جیوں اور جیوں. اور دوسرا یہ کہ امید, کہ اب یہ لے لیا, اب اس سے آگے یہ حاصل کرنا ہے, اب اس سے آگے یہ لینا ہے. انسان کبھی بھی قناعت کی زندگی نہیں گزارتا, اور زیادہ یعنی کہ اپنے نفس کے شکنجے میں وہ پھنستا چلا جاتا ہے, اور جو ہے دنیا آخر اسے زیر کر ہی لیتی ہے. تو کہا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے بس اتنا زاد راہ لے لو جس سے کل اپنے نفسوں کو بچا سکو. یعنی اتنا تو ہو تمہارے پاس کہ تم جو ہے اپنا نامہ اعمال کو دیکھ کے خوش ہو سکو اور کہو کہ ہاں بے شک میں اپنے گھر میں اپنے اللہ سے بہت ڈرتا تھا, اب دیکھو میرا نامہ اعمال. یعنی خود بھی خوش ہو, اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ کہ میرا نامہ اعمال دیکھو, اس میں کتنی ساری نیکیاں, مجھے یقین ہے میرا پروردگار مجھے بخش دے گا. انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا سے بے اتنائی اختیار کرے, اپنی زندگی کی بھر کی کوشش اور جستجو کا محور آخرت کو قرار دے. ایسا انسان جو دنیا سے بے اتنا ہے, اس کی اصل کوشش قیامت میں سرخروئی کی تیاری ہے, وہ ذات اور توشہ آخرت کو پالے گا. آج کا دن تیاری کا ہے, کل دوڑ کا ہوگا. جس کی طرف آگے بڑھنا ہے وہ تو جنت ہے, جہاں کچھ اشخاص اپنے اعمال کی بدولت بلا اختیار پہنچ جائیں گے, وہ دوزخ ہے. ان باتوں میں, ان موتیوں میں, ان کلام میں, ان میں باطن میں پاکیزگی ہے, گہرائی ہے, گوہر مراد ہے. اگر ان پر غور و فکر کیا جائے تو یقیناً کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومے گی. زندگی میں بھی کامیابی, آخرت میں بھی کامیابی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.